آج ہم قربانی، استقامت اور محبت کی ایک ایسی داستان میں کھو جائیں گے جو ایک بہت پرانی پریوں کی کہانی پر مبنی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی بہن کی جس نے اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے اپنی ہر چیز داؤ پر لگا دی۔ بس یہ ایک وعدہ اور اسی وعدے پر پوری کہانی ٹکی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ ہیں شفا کے، جو اس کہانی کی ہیرو ہے، اور یہی قسم اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ وعدہ اسے کس سفر پر لے جاتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی جگہ سے جو بالکل پوشیدہ ہے، ایک گھنا جنگل اور اس کے بیچوں بیچ ایک قلعہ۔ یہاں 7 شاہی بچے دنیا سے چھپ کر رہے ہیں اور ان سب کی دیکھ بھال کر رہی ہے ان کی بڑی بہن شفا۔ دیکھنے میں تو سب کچھ ٹھیک لگتا ہے۔ شفا اور اس کے بھائی اس قلعے میں محفوظ ہیں، ان کے درمیان محبت کا رشتہ بہت مضبوط ہے، لیکن ان کی خوشیوں پر ایک سایہ ہے، ان کی سوتیلی ماں کا جو ان سے حسد کرتی ہے، اور ان کی حفاظت کا سارا دار و مدار ایک جادوئی دھاگے پر ہے۔ اور پھر وہی ہوتا ہے جس کا ڈر تھا، وہ سوتیلی ماں جو صرف حسد سے نہیں بلکہ کالے جادو سے بھی بھری ہوئی ہے، آخرکار ان تک پہنچ ہی جاتی ہے، اور بس یہاں سے سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی انتہائی ظالمانہ سازش تھی۔ اس نے پہلے وہ جادوئی دھاگا چرایا، پھر 6 قمیضیں بنائیں جن پر بد دعا پھونکی گئی تھیں۔ وہ اکیلے قلعے تک پہنچی، بچوں کو دھوکہ دیا اور ان پر وہ قمیضیں پھینک دیں، اور اگلے ہی پل وہ سب خوبصورت سفید ہنس بن کے اڑ گئے۔ ذرا اس منظر کو تصور کیجئے۔ شفا کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی ایک پل میں ہنس بن کر اڑ جاتے ہیں۔ اس کی چیخ میں کتنا درد، کتنی بے بسی ہے، وہ بالکل اکیلی رہ گئی ہے۔ لیکن شفا ٹوٹ کر بکھرتی نہیں ہے، وہ ہمت نہیں ہارتی، وہ نکل پڑتی ہے اپنے بھائیوں کی تلاش میں، اور آخرکار وہ انہیں ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ مگر اس کی خوشی بہت تھوڑی دیر کی تھی، کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ انہیں واپس انسان بنانے کی قیمت بہت بہت بھاری ہے۔ ہر رات صرف 15 منٹ کے لیے، بس 15 منٹ، وہ واپس انسان بن سکتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا وقفہ ہی امید کی کرن ہے، اور اسی میں شفا کو پتہ چلتا ہے کہ انہیں بچانے کا راستہ کیا ہے۔ اور یہ جو شرطیں ہیں نا، یہ تقریباً ناممکن ہیں۔ پہلی شرط 6 سال تک مکمل خاموشی۔ سوچ کے دیکھیں، نہ ایک لفظ بولنا ہے، نہ ہنسنا ہے، نہ رونا ہے۔ اور دوسری شرط، اسے کانٹوں والے پھولوں سے 6 قمیضیں بنانی ہے۔ یہ کام کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا جس میں غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ایک غلطی اور اس کے بھائی ہمیشہ کے لیے ہنس بن جاتے۔ تو شفا یہ ناممکن چیلنج قبول کر لیتی ہے، لیکن قسمت اس کے امتحان کو اور بھی مشکل بنا دیتی ہے۔ کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے جب ایک دن اس کی ملاقات ایک بادشاہ سے ہو جاتی ہے، اور اگلے 6 سال اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ وہ بادشاہ اس سے شادی کر لیتا ہے، لیکن اس کی اپنی ساس اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ پہلے ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ساس اسے چھڑا کر شفا پر قتل کا الزام لگا دیتی ہے، پھر دوسرا بچہ، اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اور آخر میں تیسرا بچہ بھی غائب کر دیا جاتا ہے، اور شفا وہ ایک لفظ نہیں بول سکتی۔ اپنے بھائیوں کے وعدے کی وجہ سے وہ چپ چاپ یہ سارے الزام سہتی رہتی ہے۔ یہاں دیکھیے، 2 الگ الگ سچائیاں ہیں۔ دنیا کی نظر میں شفا ایک ڈائن ہے، ایک ایسی ماں جو اپنے ہی بچوں کو کھا جاتی ہے۔ لیکن اصلیت کیا ہے؟ اصلیت یہ ہے کہ وہ ایک ایسی بہن ہے جو اپنے بھائیوں کے لیے سب کچھ قربان کر رہی ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد اور اپنی عزت بھی۔ اب اس کے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے، ایک لفظ، صرف ایک لفظ بول کر وہ سب کو سچ بتا سکتی ہے، اپنی جان بچا سکتی ہے۔ لیکن اس ایک لفظ کی قیمت کیا ہوگی؟ اس کے بھائیوں کی ہمیشہ کی بربادی، اور وہ خاموش رہتی ہے۔ اس کا یہ فیصلہ اس کی محبت اور ہمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اب ہم کہانی کے کلائمیکس پر آ گئے ہیں، وہ لمحہ جہاں سب کچھ طے ہونے والا ہے۔ شفا کی زندگی، اس کے بھائیوں کا مستقبل، سب داؤ پر لگا ہے۔ 6 سال کی تکلیف کا انجام کیا ہوگا؟ 6 سال کا آخری دن، وقت ختم ہو چکا ہے، بس کچھ ہی لمحے باقی ہیں، اور انہی لمحوں میں 6 سال کی قربانی کا فیصلہ ہونا ہے۔ لوگ جمع ہیں، اسے زندہ جلانے کے لیے چتا تیار ہے، دور دور تک بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ اور اس سب کے بیچ میں
ایک اور ٹینشن ہے، اس کے ہاتھ میں وہ آخری قمیض ہے جس کی ایک آستین ابھی بھی باقی ہے۔ سوچئے، وہ موت کے اتنے قریب ہے اور اپنی کامیابی کے بھی۔ جب اسے چتا کی طرف لے جایا جا رہا ہے، وہ تب بھی اس آخری آستین کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور پھر عین آخری لمحے ایک معجزہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی آگ کے شعلے اس تک پہنچنے والے ہوتے ہیں، آسمان سے 6 ہنس اترتے ہیں۔ شفا فوراً وہ قمیضیں ان پر پھینکتی ہے اور بد دعا ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے بھائی واپس انسان بن جاتے ہیں۔ 6 سال بعد شفا کی خاموشی ٹوٹتی ہے اور وہ چیخ کر کہتی ہے، میں بے گناہ ہوں۔ سب سچ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ ظالم ساز بے نقاب ہو جاتی ہے، اس کے تینوں بچے زندہ مل جاتے ہیں اور آخر میں انصاف ہو جاتا ہے۔ تو اس کہانی کا پیغام کیا ہے؟ پیغام بہت صاف ہے۔ سچائی اور صبر، ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ سب سے گہرے اندھیروں کو بھی چیر سکتے ہیں۔ شفا کی قربانی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ارادہ مضبوط ہو اور محبت سچی ہو تو جیت آخرکار آپ کی ہی ہوتی ہے، چاہے امتحان کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔